بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان نے بھارت کے 4 رافیل لڑاکا طیارے گرائے، بھارتی سیاست میں ہلچل، چین کی حکمت عملی سامنے آ گئی۔ بالآخر وہ خبر آ گئی ہے جس کا ہر پاکستانی شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ بھارت میں ایک ایسا انکشاف ہوا ہے جس نے مودی سرکار کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ صاحب جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان کا نام ہے وجے وادتور اور یہ کانگریس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 3 نہیں بلکہ 4 رافیل طیارے مار گرائے ہیں۔ اب تک بھارت 3 طیارے مارنے کو بھی تیار نہ تھا، لیکن اب انہی کے ملک سے آواز آ رہی ہے کہ پاکستان نے دراصل 4 رافیل تباہ کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انکشاف سامنے آیا ہے۔ پاکستان نے بھارت میں سینکڑوں ڈرون بھیجے جنہیں مارنے کے لیے بھارت نے 15 لاکھ روپے کے میزائل فائر کیے، جبکہ پاکستانی ڈرون کی قیمت صرف 15,000 روپے فی ڈرون تھی۔ یہ چین کی وہی حکمت عملی ہے جو وہ بھارت کو معاشی اور دفاعی دونوں لحاظ سے نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ چین کے پاس سیٹلائٹ کی مدد سے ریئل ٹائم انٹیلیجنس موجود ہے اور مستقبل میں وہ یہ ثبوت منظر عام پر لا سکتا ہے کہ بھارت نے رافیل طیارے گنوائے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فرانس نے بھی اب تک بھارت کے حق میں کوئی واضح بیان نہیں دیا۔ فرانس کے میڈیا رپورٹس، یورپی نیوز ایجنسیز اور یہاں تک کہ امریکی نیوز چینل CNN بھی اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ رافیل طیارے واقعی گرے ہیں۔ کانگریس رہنما کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جب مودی حکومت نے پاکستان پر حملے سے پہلے اطلاع دی تھی تو پھر ہمارے کتنے طیارے مارے گئے؟ لیکن جو بھی یہ سوال پوچھتا ہے اسے غدار اور ملک دشمن قرار دیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بھارت اگلی بار چین یا امریکہ کی پرواہ کیے بغیر جنگ چھیڑ دے گا؟ اور اگر ایسا ہوا تو یہ خطہ ایک بار پھر کسی بڑے تصادم کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا ایران پر بڑے حملے کے منصوبے کا انکشاف۔ وہ فیصلہ کن معرکہ جس کا دنیا برسوں سے انتظار کر رہی تھی اب بہت قریب ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل ایران کے نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کرنے جا رہا ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ حملہ امریکہ کی براہ راست مدد کے بغیر ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ پس پردہ اسرائیل کو انٹیلیجنس، ریفیولنگ اور بنکر بسٹر بم فراہم کر رہا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ادارے اسرائیل کو بتا چکے ہیں کہ کہاں حملہ کرنا ہے، امریکہ ایران کے میزائل رینج کیا ہے اور کون سی تنصیبات ہدف بننی ہیں۔ اسرائیل کم از کم 100 فائٹر جیٹس کے ساتھ حملہ کرنے کی تیاری کر چکا ہے اور ان تمام جہازوں کو فضائی ایندھن امریکہ فراہم کرے گا۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ ایران کی زیر زمین نیوکلیئر تنصیبات کو تباہ کرے، بالکل اس طرز پر جیسے ماضی میں حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن یہ معاملہ کہیں زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہے۔ ایران نے بھی واضح کر دیا ہے کہ جو بھی ملک اسرائیل کی مدد کرے گا اس کے ساتھ جنگ ہوگی، چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی خلیجی ملک۔ اس صورتحال میں ایران چین اور روس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ چین پہلے ہی یمن کو ٹیکنالوجی دے رہا ہے اور یہ عندیہ ہے کہ چین ایران کو بھی سپورٹ کرے گا، جیسے اس نے پاکستان کو رافیل طیارے گرانے کی ٹیکنالوجی فراہم کی تھی۔ اگر ایران نے اسرائیلی F-35 طیارے مار گرائے تو یہ صرف جنگ کا آغاز ہوگا۔ امریکہ جانتا ہے کہ اگر اس کے جنگی طیارے ایران میں ناکام ہوئے تو اس کی عالمی ساکھ کو شدید دھچکا لگے گا۔ ادھر مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے دیں گے۔ اگر جنگ چھڑی تو یہ صرف ایران اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے خطے میں پھیل سکتی ہے اور بھارت اور پاکستان ایک بار پھر آگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک بھارت کی کشیدگی۔ چین نے پاکستان کو J-35A طیاروں کی فراہمی تیز کر دی، 50% رعایت کی پیشکش۔ پاک بھارت کی کشیدگی کے تناظر میں چین نے پاکستان کو J-35A طیاروں کی فراہمی تیز کرتے ہوئے 50% رعایت دینے کی پیشکش کی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چین اپنے جدید ٹیکنالوجی کے حامل J-35A 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کو اپنے دیرینہ اسٹریٹجک حلیف پاکستان تک پہنچانے میں نمایاں طور پر تیزی لایا ہے۔ اس حوالے سے سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ
ہندوستان پاکستان تنازع کے بعد چین کی طرف سے یہ ایک انعام ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف فی الحال ان پیش رفتوں کے درمیان چین کے دورے پر ہیں۔ ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کو J-35 فائٹر جیٹ کے 30 طیاروں کے پہلے بیچ کے اب اگست 2025 کے اوائل میں ہی اسلام آباد پہنچنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس فوجی منتقلی کی اسٹریٹجک نوعیت کو مزید اجاگر کرتے ہیں۔ اعلیٰ سفارتی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چین نے ادائیگی کے سازگار آپریشن کے ساتھ ساتھ J-35A لڑاکا طیاروں پر پاکستان کو 50% تک چھوٹ کی پیشکش بھی کی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی دباؤ کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ میں عارضی جنگ بندی پر حماس کی ظاہر کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل پر غزہ میں تازہ کارروائی اور امدادی ناکہ بندی کے بعد عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے میں بدھ کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اگر یرغمالیوں کی رہائی کے لیے عارضی جنگ بندی کا کوئی آپشن موجود ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہوں گے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کا ہدف موجودہ آپریشن کے اختتام تک پورے غزہ پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس رہنما محمد سنوار کی شہادت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسرائیلی حملے میں مارے گئے ہیں۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس کی جانب سے محمد سنوار کو مارے جانے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ خبرساں ایجنسی کے مطابق رواں ماہ کے شروع میں جنوبی غزہ کے ایک ہسپتال پر اسرائیلی فضائی حملے میں محمد سنوار کو نشانہ بنایا گیا۔ واضح رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے یہ بیانات ایسے وقت پر سامنے آئے جب چند گھنٹے قبل اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں یورپی سفارتکاروں کے وفد پر فائرنگ کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں فلسطینی اب تک خوراک کے منتظر کوئی امداد نہیں پہنچ سکی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کے پاس تاحال کوئی امداد نہیں پہنچ سکی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ امداد کی تقسیم میں مشکلات کے باعث اب تک ضرورت مند افراد تک کوئی امداد نہیں پہنچ سکی۔ ادھر اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ آٹا، بچوں کی خوراک اور طبی ساز و سامان لے جانے والے 100 امدادی ٹرکوں کو غزہ کی پٹی میں داخلے کی اجازت دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں خوراک کی تقسیم کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر منصوبہ تیار کیا ہے۔ امدادی سامان پر حماس کے قبضے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ غزہ کو مکمل غیر مسلح کرنے کے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر عمل کر رہے ہیں اور جنگ کو واضح شرائط پر ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امید ہے امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے سے روکے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی آبی جارحیت میں مزید شدت آ گئی۔ دریائے نیلم کا پانی روک دیا گیا۔ بھارت کی آبی جارحیت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں حالیہ اقدامات کے تحت کشن گنگا ڈیم سے دریائے نیلم کا پانی روک دیا گیا، جس سے پاکستان کے زیر انتظام علاقوں میں پانی کی شدید قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ سیکیورٹی اور مقامی حکام کے مطابق بھارتی اقدامات کے باعث دریائے نیلم میں پانی کا بہاؤ معمول سے تقریباً 40% کم ہو چکے ہیں۔ بھارت کا کشن گنگا ڈیم جو متنازع پانی کے منصوبوں میں شمار ہوتا ہے، ایک بار پھر پاکستان کے لیے ماحولیاتی اور آبی چیلنج بن کر ابھرا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارت نے حالیہ کشیدگی کے دوران وقتی طور پر ڈیم سے پانی چھوڑا تھا، تاہم موجودہ صورتحال میں اچانک پانی کی بندش سے وادی نیلم کے مختلف علاقوں میں پانی کی قلت اور زرعی سرگرمیوں پر براہ راست اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج نے غزہ کے مغربی کنارے کے دورے پر آئے یورپی وفد پر گولیاں برسا دیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سفارتی وفد اسرائیل کے مغربی علاقے میں انسانی صورتحال کا معائنہ کرنے آیا تھا۔ وفد میں 20 سے زائد ممالک کے سفارتکار شامل تھے۔ سفارتی وفد کے اس علاقے میں داخل ہوتے ہی اسرائیلی فوج نے فائرنگ شروع کر دی۔ وفد سمیت ان کے ارکان نے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں۔ فائرنگ کے اس واقعے کی فرانس، جرمنی اور مصر نے شدید مذمت کی۔ دوسری جانب سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس نے بھی اسرائیلی فائرنگ کی مذمت کی، جبکہ یورپی یونین کی جانب سے تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔